गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने भद्राद्री कोत्तागुड़म ज़िले की कबायली आबादी पुसुकुंटा का दौरा किया। ये इलाका घने जंगलात में है। इस इलाके में गैर महफूज कबायली ग्रुप्स रहते हैं। गवर्नर का इन ग्रुप्स ने शानदार इस्तकबाल किया। गवर्नर ने 1 मिनट के लिए उनके साथ रक़्स भी किया। इस मौके पर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि वो इस दौरे को कभी फरामोश नहीं कर पाएंगी। उन्होंने कबायली आबादियों की तरक्की के लिए मुश्तरका मसाइल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर सियासी मफादात हासिल करने के लिए मुल्क के माहौल को ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाया। कैंप ऑफिस प्रगति भवन में रियासती काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ रामनवमी के मौके पर मुल्क के चंद मकामात पर फ़िरक़ावाराना कशीदगी देखी गई, जहां दोनों तबक़ात के अवाम को मुश्तइल करने के लिए पथराव किया गया। उन्होंने कहा कि रामनवमी के मौके पर गुजरात और कर्नाटक में इस तरह के वाक़यात देखे गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिन रियासतों में अनक़रीब इंतख़ाबात होने वाले हैं, वहाँ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत माहौल को ख़राब करते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में रामनवमी मनाई गई, हर घर और हर गांव में ये त्यौहार मनाया गया, लेकिन 2-3 रास्तों में ही फ़िरक़ावाराना तशद्दुद बरपा हुआ। ये इसलिए कि वहाँ अनक़रीब इंतख़ाबात होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वोटों के लिए बीजेपी मुल्क बर्बाद कर रही है, जो अफसोसनाक है। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से हिंदुस्तान के सिलिकॉन वैली समझे जाने वाले बेंगलुरु शहर की हालत ख़राब कर दी गई है। कर्नाटक भर में बीजेपी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दोनों तबक़ात को मुश्तइल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 6 तरह की पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जिनमें हिजाब पाबंदी, हलाल गोश्त पर पाबंदी, मुस्लिम ड्राइवरों की गाड़ियों में सफ़र करने पर पाबंदी, मुस्लिम ताजिरान से अशिया ना ख़रीदने जैसी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। वज़ीर आला ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बेंगलुरु जैसे शहर में जहाँ IT के तहत रास्त और बिलवास्ता तौर पर 60 लाख अफराद को रोज़गार फराहम हो रहा है, वहाँ फ़िरक़ावाराना कशीदगी की वजह से IT कंपनियाँ और दीगर सनतें परेशान हैं। मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला और उनके रुफ़क़ा धान की ख़रीदारी के मसले पर मरकज़ के ख़िलाफ़ झूठी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल इसी सीज़न में 44.75 लाख टन धान की ख़रीदारी की गई थी। उन्होंने किसानों की जानिब से बीजेपी कायदीन की ईमा पर धान पैदा करने से मुताल्लिक़ वज़ीर आला के दावों को गलत करार दिया। अदालत ने निज़ामाबाद और निर्मल में की गई तक़ारीर के सिलसिले में अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस मुक़र्रना पार्टी को बेकसूर करार दिया है। इस अहम फ़ैसले के पेश नज़र पुलिस ने नामपल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स और उसके अतराफ़ सिक्योरिटी के वसीतर इंतज़ाम किए थे। पहला मामला साल 2012 का है, जिसमें निर्मल टाउन पुलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ साथ मजलिस के टाउन सदर अज़ीम बिन यहिया के ख़िलाफ़ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत केस दर्ज किया था। इस केस में अदालत ने 38 गवाहों की जिरह की और अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर ऑडियो क्लिपिंग के सिलसिले में चंडीगढ़ के फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया। दूसरे मामले में अदालत ने 2013 में अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से निज़ामाबाद में की गई तकरीर में भी उनको बेकसूर करार दिया है। उनके ख़िलाफ़ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत निज़ामाबाद 2 टाउन पुलिस ने केस दर्ज किया था और 5 फरवरी 2013 को दूसरे एडिशनल मजिस्ट्रेट निज़ामाबाद ज़िले ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी। अकबरुद्दीन ओवैसी के एडवोकेट M.A. अलीम ने कहा कि अकबर ओवैसी के ख़िलाफ़ इस्तिग़ासा की जानिब से केस को साबित करने में नाकामी के बाद अदालत ने उनको बेकसूर करार दिया है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को साबित करने के लिए इस्तिग़ासा के पास शवाहिद नहीं हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव दिल्ली में धरना दे रहे हैं और प्रगति भवन में ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि अब तक खरीदी गई 30% धान के सिलसिले में किसानों को मुआवजा अदा किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के मसले पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने काबीना के इजलास में ड्रामा किया।
انہوں نے کہا کہ کانگریس ابتدا ہی سے دھان کی خریداری کا مطالبہ کرتی آ رہی ہے۔ صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں کسانوں کی حالت زار کی وزیر اعلیٰ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ریاست کے کئی کسانوں نے خودکشی کی ہے، ان کے خاندانوں کی کوئی مدد نہیں کی گئی ہے۔ کانگریس قائدین کے ایک وفد نے گورنر ڈاکٹر تمیل سائی سوندرا راجن سے آج راج بھون میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ گورنر سے حکومت کی ناکامی کے مسئلے کو اجاگر کیا گیا اور کہا گیا کہ حکومت کی ناکامی کی وجہ سے مرنے والے کسانوں کے خاندانوں کی مدد کرنے کی حکومت سے خواہش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں پیدا دھان کے ہر دانے کو حکومت کی جانب سے خریدی کو یقینی بنانے کے لیے دباؤ ڈالنے کافی عرصے سے کانگریس جدوجہد کر رہی ہے۔ ڈی جی پی مہندر ریڈی نے وومن سیفٹی ونگ حیدرآباد میں تیسری صنف کے تحفظ کے لیے مرکز کا افتتاح کیا۔ مقنصوں کی سلامتی اور انہیں تشدد سے محفوظ رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے اس مرکز کا افتتاح کیا گیا۔ اس پروٹیکشن سیل میں ایک پولیس انسپکٹر کی قیادت میں ایک ٹیم کام کرے گی، جس میں مزید 3 سب انسپکٹرز اور کانسٹیبلز شامل ہوں گے۔ مہندر ریڈی نے اس مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مرکز مقنصوں کے مسائل کے حل کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ تیسری صنف سے تعلق رکھنے والے سماج کو انصاف دلانے کے لیے یہ مرکز تاریخی اہمیت کا حامل ہوگا۔ تیسری صنف کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ریاستی سطح پر یہ مرکز بنایا گیا ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے مختلف محکمہ جات میں 80,000 سے زائد سرکاری ملازمتوں پر تقررات کے پیش نظر محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے اقلیتی تعلیم یافتہ امیدواروں کی مفت کوچنگ اور رہنمائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مشیر حکومت برائے اقلیتی بہبود اے کے خان نے بتایا کہ گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3 اور گروپ 4 کے علاوہ سب انسپکٹر پولیس، کانسٹیبلز اور ٹیٹ کے علاوہ دیگر امتحانات کی تیاری، تقررات کے تک رہنمائی محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے بڑے پیمانے پر مفت انجام دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست کے سابقہ متحدہ اضلاع کی بنیاد پر کوچنگ شروع کرنے کا منصوبہ ہے۔ اقلیتی امیدواروں کو نہ صرف کوچنگ دی جائے گی بلکہ ان کے تمثیلی امتحانات بھی لیے جائیں گے تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے۔ تمثیلی امتحانات کی کارکردگی کی بنیاد پر ملازمتوں کے لیے رہنمائی بھی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے کہ کون سے امیدوار کس امتحان کے لیے تیاری کریں۔ دستور کے تحفظ کے لیے سرگرم ہونے کا دعویٰ کرنے والی راجنگا پریرکشنا ویدیکا نے دستور میں تبدیلی سے متعلق وزیر اعلیٰ کے ریمارکس کی مذمت کی اور اسے سازش قرار دیا۔ تنظیم کے ذمہ داروں نے دستور سے متعلق وزیر اعلیٰ کے ریمارکس کے خلاف باغلنگم پلی سے اندرا پارک تک ریلی نکالی۔ اندرا پارک کے قریب جلسہ بھی منعقد کیا گیا۔ تنخواہیں ادا نہ کرنے پر سڑکوں پر جھاڑو لگانے والوں نے سڑک پر بھیک مانگ کر انوکھا احتجاج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 2 ماہ سے تنخواہیں انہیں نہیں ملی، جس کے سبب انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میدک ضلع کے مسائی پیٹ میں یہ انوکھا واقعہ پیش آیا۔ ایس او ٹی پولیس نے محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر جل پلی میں گودام پر دھاوا کیا۔ اس دھاوے کے دوران 100 ٹن عوامی نظام تقسیم کا چاول ضبط کیا گیا۔ بعد ازاں اس گودام کو مہر بند کر دیا گیا۔ جھارکھنڈ میں کیبل کار کے واقعے کے متاثرین کو فوج نے بچایا۔ جھارکھنڈ کے دیوگڑھ ضلع کی تریکٹ ہلز کو جوڑنے والی کیبل کارز میں 15 سیاح پھنس گئے تھے۔ ہندوستانی فضائیہ کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ان کو بچایا گیا۔ یہ افراد ہوا میں معلق لٹکے ہوئے تھے۔ اس واقعے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے اور دیگر 12 زخمی ہو گئے، جن کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے کھارگاؤں اور بروانی واقعات کے پیش نظر ریاستی محکمہ داخلہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔
اس اجلاس میں وزیر داخلہ نروتم مشرا، ڈی جی پی اور دوسرے موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے تشدد کے بعد کی صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ ایم ایل اے اور ایم پی کے کیسز کے مقدمات کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کو نرمل اور نظام آباد میں منافرت آمیز تقریر کرنے کے کیس میں بری کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ اکبر اویسی کے خلاف مناسب شواہد پیش کرنے سے قاصر رہا۔ عدالت نے مجلس رکن اسمبلی کو مستقبل میں متنازعہ تقاریر کرنے سے پرہیز کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اکبر اویسی پر دسمبر 2012 میں یہ مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اکبر اویسی کو، جو صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر حسن اویسی کے چھوٹے بھائی ہیں، اس کیس میں گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ نظام آباد کے کیس میں 41 اور نرمل کے کیس میں 33 گواہوں نے اپنے بیانات قلم بند کروائے تھے۔ ریاستی اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کے نظام آباد اور نرمل میں نفرت آمیز تقاریر کے مقدمات میں بری ہونے پر مجلسی حلقوں میں زبردست خوشی اور مسرت کا اظہار کیا گیا۔ مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے جج کے فیصلے سنانے کے فوری بعد اکبر اویسی سے بغل ہو گئے اور انہیں مبارکباد دی۔ ایم ایل سی ریاض الحسن آفندی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ نامپلی کی عدالت میں غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس نے وی آئی پیز اور وکلاء کے علاوہ کسی کو عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ریاستی وزیر داخلہ محمود علی نے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی زیر قیادت ریاستی حکومت اقلیتوں کی ہمدرد اور ان کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں گزشتہ 7 سال کے دوران اقلیتوں کے لیے کیے گئے فلاحی اقدامات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت اقلیتوں کو 12% تحفظات کی فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ محمود علی نے بتایا کہ اقلیتی طلباء طالبات کے لیے 204 ریزیڈنشل اسکول بھی قائم کیے گئے۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی رامارو نے کہا کہ ریاستی حکومت بابا صاحب امبیڈکر کی خواہشات اور خوابوں کو پورا کرنے کے مقصد سے اپنی تمام تر اسکیموں کو روب عمل لا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میں امبیڈکر صاحب کا 125 فٹ اونچا مجسمہ دسمبر کے اختتام تک نصب کر دیا جائے گا، جو کہ دنیا کا سب سے طویل ترین مجسمہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجسمہ کانسے کا ہوگا، جس کی تنصیب پر جملہ 150 کروڑ روپے کی لاگت ہو رہی ہے۔ کے ٹی رامارو نے وزیر اقلیتی امور کپولا ایشور کے ہمراہ سیکریٹریٹ کے قریب اس مقام کا معائنہ کیا جہاں یہ مجسمہ نصب کیا جانے والا ہے۔ ان کے ہمراہ گورنمنٹ وپ بی سمن، ارکان اسمبلی ڈی ناگیندر، ایس وینکٹ وریا، بی لنگیا، کے یادیا، دیواکر راؤ، کرانتی کرن، ایم ایل سی ایم ایس پربھاکر، ایس سی کارپوریشن کے صدر نشین بی سرینواس، مقامی کارپوریٹر وجے ریڈی، بی سی کمیشن کے رکن کشور گوڑ وغیرہ بھی موجود تھے۔ پرجا شانتی پارٹی کے صدر اور اینجلسٹ ڈاکٹر کے اے پال نے ریاستی گورنر ٹی سوندراراجن سے ملاقات کرتے ہوئے ریاستی حکومت کے کرپشن کے مسئلے کو اٹھایا اور ایک یادداشت پیش کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے 7 برس کے دوران 7 لاکھ کروڑ روپے بنا لیے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے خلاف اگر تحقیقات صحیح طور پر کی جائے تو یقیناً وہ جیل کو جا سکتے ہیں۔ ریاستی کانگریس کے قائدین نے چہارشنبے کو راج بھون میں گورنر ٹی سوندراراجن سے ملاقات کی اور انہیں ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے کسانوں سے متعلق مسائل کا تذکرہ کیا۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی ایم پی نے وفد کی قیادت کی۔ یادداشت میں کہا گیا کہ دھان کی خریدی کے معاملے کو لے کر ٹی آر ایس اور بی جے پی دونوں سیاست کر رہے ہیں۔ کسانوں سے 30% کم دام پر رائس ملرز نے دھان خرید لیا ہے، اس طرح انہیں بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ کومٹریڈی وینکٹ ریڈی، وی ہنمنت راؤ، انجن کمار یادو، پونم پربھاکر، گیتا ریڈی اور رینوکا چودھری بھی اس وفد میں شامل تھے۔ پولیس نے بھوبنیشور سے بمبئی جانے والی کونارک ایکسپریس میں بم رکھے جانے کی اطلاع پر ٹرین کی زبردست تلاشی لی۔ پولیس نے چیراپلی کے پاس ٹرین کو روک دیا اور تمام مسافرین کو نیچے اتار کر ٹرین کی مکمل تلاشی لی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ احتیاطاً سکندرآباد آنے والی تمام ٹرینوں کی بھی تلاشی کا کام جاری ہے۔ یاقوت پورے کے مجلسی رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے مغل پورے میں سالانہ ملت منرل واٹر پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مقامی کارپوریٹر نسرین سلطانہ اور دوسرے بھی موجود تھے۔ گوتم ماڈل اسکول کشن باغ میں ایک مسلم ٹیچر کو
निकाले जाने के पर औलिया तलबा ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और स्कूल इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो उस टीचर को दोबारा बहाल करे। औलिया तलबा के जमा हो जाने की वजह से स्कूल और उसके अतराफ में हलचल मच गई। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है और एक ही दिन में 1088 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 26 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि 26 के हमजमला 19 नई अमवात रियासत केरला में हुई हैं और अब तक इस वबा से मुल्क भर में 5,21,000 से ज़्यादा अफराद फौत हो चुके हैं।